نیل بیٹنگ، ناخن چبانا، ناخن دانتوں سے کاٹنا، بال چبانا، بال کھانا، ناک میں انگلی ڈالنا، محفل میں دانت چلاتے رہنا، منہ میں ہر وقت انگلی۔ آج اس ویڈیو میں نیل بیٹنگ کے حوالے سے وجوہات اور ان کو ختم کرنے کے لیے، اس نیل بیٹنگ کی عادت کو ختم کرنے کے لیے، نیل بیٹنگ کی عادت سے جان چھڑوانے کے لیے، بچوں میں یہ عادت کی روک تھام کے لیے اہم کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اپنی بچوں کو پرورش میں، ان کی تربیت میں اور اس عادت سے جان چھڑوانے میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سامٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلدی ٹپس۔ چلتے ہیں کہ نیل بیٹنگ ہوتا کیوں ہے۔ اس ٹائم دنیا میں ایک سروے کے مطابق تقریباً 20% بچے جو ہے بچپن میں نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ نوجوانی میں بھی نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ نیل بیٹنگ صرف بچے ہی نہیں کرتے بلکہ بڑے بھی کرتے ہیں اور بزرگ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک عادت ہے جو کسی آدمی میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کی اگر جانب دیکھیں تو بعض بچے ایسے ہیں جن کی جو نیل بیٹنگ کرتے ہیں ان کے والدین بھی نیل بیٹنگ بچپن میں کیا کرتے تھے۔ یہ پرابلم ان میں جنیٹک آ رہا ہے۔ کچھ میں والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے بچے نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ کچھ میں بچوں کو پہلے زیادہ پیار ملتا ہے، بعد میں والدین کسی اور بچے کی جانب توجہ اپنی کر لیتے ہیں، یا اور کم میں روزمرہ کے معاملات میں زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، بچوں سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی بچے نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ بچوں میں اگر دو بچوں میں کمپیریزن کرتے ہیں، آپ روزانہ موازنہ کرتے ہیں، اس سے بھی بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، بچے نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ احساس کمتری کی وجہ سے بھی بچے نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ سٹریس میں بھی نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑے سٹریس میں بھی نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ نیل بیٹنگ کرنے والے بچوں میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، خوف کی وجہ سے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی سوچ میں محو ہوتے ہیں اور وہ نیل بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بوریت میں، بھوک میں نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ غریب بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، بڑے بچوں کو، امیر گھر کے بچوں کو دیکھ کر، پھر بھی وہ ان کو دیکھ کر نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف نیل بیٹنگ ہی نہیں کرتے بلکہ وہ داڑھی کے بال بھی نوچ کر چباتے ہیں، چہرے کے بال۔ اسی طرح کچھ عورتیں اپنے سر کے بال توڑ کر وہ اس کو منہ میں ڈالتی ہیں، چباتی ہیں، یہ بالوں کی ایک لیٹ پکڑ کر منہ میں ڈال کے چباتی ہیں۔ کچھ بچے ناک سے مواد نکال کے چباتے ہیں، کھاتے ہیں۔ یہ کچھ بری عادتیں ہیں جو سوسائٹی میں، محفل میں اگر کسی کا بچہ کر رہا ہے، کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کو کوئی اچھے جو ہے نا نظریے سے نہیں دیکھا جاتا۔ ایسے بچوں میں جو بڑے ہیں ان میں جب یہ نیل بیٹنگ بیماری آتی ہے تو ان کی برداشت جن کی ختم ہو جاتی ہے، جو بے صبری میں ہوتے ہیں کسی کام کو مکمل کرنے میں۔ بعض اوقات یہ جو ہے نا ذہین لوگوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، بے صبری میں بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اداسی کا شکار ہوتے ہیں، اس سے بھی نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ سٹریس میں نیل بیٹنگ کرتے ہیں، ٹینشن میں نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ جب کسی کی مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو پھر بھی وہ نیل بیٹنگ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی بچپن سے عادت ہوتی ہے، والدین نے توجہ نہیں دی ہوتی، ان کی عادت یہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ نفسیاتی مریض نفسیاتی پرابلم کی وجہ سے بھی نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پرفیکٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ہر کام کو وہ پرفیکٹ کرنے کی عادی ہوتی ہے، ہر کام کو بہترین کرنے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ وہ جب کوئی کام ان کی مرضی کے مطابق پرفیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا پھر وہ نیل بیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ ہر انداز میں نیل بیٹنگ برا نہیں۔ کچھ لوگ اپنے کام کو ٹائم پہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کا کام میں تھوڑی سی سست رفتاری آتی ہے اس وقت وہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ خود اعتمادی کی کمی والے لوگ، جن میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح
عدم توجہی کی وجہ سے جب والدین بچوں میں یہ عادت پنپ رہی ہوتی ہے، والدین ان پہ توجہ نہیں دیتے، اس وجہ سے بھی بچے نیل بیٹنگ کرتے ہیں، ناک میں انگلی ڈالتے ہیں، بال چباتی ہیں کچھ عورتیں، کچھ نوجوان، یہ سب میں ہوتا ہے، کچھ نوجوان داڑھی کے بال نوچتے رہتے ہیں۔ بڑوں کے لیے آپ اپنے ان کو بتا سکتے ہیں، ایک بات سنیں، بڑوں کو ہم، بڑا جو ہے جس کی عمر 15 سال ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یا 10 سال ہے، اس کو کیسے ہم نیل بیٹنگ سے چھڑوائیں گے؟ یہ نیل بیٹنگ کرتے ہیں، ہاتھ کا خیال نہیں رکھتے کہ رائٹ ہینڈ کی نیل بیٹنگ کر رہے ہیں یا لیفٹ ہینڈ کی نیل بیٹنگ کر رہے ہیں، جو بھی ہاتھ ان کو اویل ہوتا ہے وہ اس سے کرتے ہیں۔ ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اسی ہاتھ سے آپ استنجا کرتے ہیں، پھر آپ بے خیالی میں وہی ہاتھ منہ میں ڈالتے ہیں، آپ کے ناخنوں میں یہاں جو ہے مختلف جرم رہ جاتے ہیں جو آپ منہ میں لے جاتے ہیں اور ان کو کاٹتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ خطرناک قسم کے جرم جو ہے نا اپنے منہ میں، اپنے معدے میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی خطرناک بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ ایک تو یہ ان کو احساس دلائیں، اس سے بھی وہ نیل بیٹنگ چھوڑ دیں گے۔ دوسرا، نیل بیٹنگ کرتے ہوئے بعض اوقات سٹریس اور پریشانی میں وہ اپنی انگلیوں کو، پوٹے جو ہے نا انگلیوں کے ناخن کے سائڈیں، وہ زخمی کر دیتے ہیں، یہ بھی احساس ان کو دلائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیل بیٹنگ کرنے سے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دانتوں کے درمیان جھریاں آ جاتی ہیں، دانت کے درمیان خلا آ جاتا ہے، دانت کریک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیل بیٹنگ کا ایک یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرا جو ہے سب سے بڑا کہ بد مزہ، کوئی اس کے چھٹوانے کے لیے جو ٹپس ہیں، ان میں جو عورتیں ہیں ان کے ناخنوں پر بد مزہ جو ہے نا نیل پالش لگا دیں، ایسی نیل پالش جس کا ذائقہ بہت برا ہو، ٹیسٹ بہت برا ہو، وہ لگائیں۔ جب بھی وہ نیل کاٹنے لگے گی تو وہ جو ہے نا اس کے منہ میں بد مزہ آئے گا، وہ اس عادت کو چھوڑ دے گی۔ خاص طور پہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ بہترین ٹپس ہے۔ چھوٹے بچے، لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین ٹپس ہے کہ ان کے ناخن پر بد مزہ قسم کی نیل پالش لگا دیں۔ وہ نیل بیٹنگ کریں گے تو ان کا ٹیسٹ خراب ہوگا تو وہ نہیں کریں گے۔ بڑے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ سے تہیہ کریں کہ میں نے اس انگلی کا نیل نہیں کاٹنا، نہیں چبانا، یا اس ہاتھ کا نیل نہیں چبانے، تو وہ ایک ہاتھ سے اس کا جان چھوٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ پہ آئے گا، دوسرے ہاتھ پہ کچھ دن کے بعد وہ یہ تہیہ کرے کہ میں نے اس انگلی کا نیل نہیں چبانا، پھر وہ نہیں چبائے گا، اس کا دوسری انگلی وہ کرے گا، وہ اس احتیاط کرے گا، وہ اس کو کہیں کہ اس انگلی کا نیل قطعاً ہی نہیں چبانا، پھر دوسری انگلی کی جانب آئے گا، 2-4 دن بعد دوسری انگلی کا اس کو روکے، اس طریقے سے نیل بیٹنگ چھوٹ جائے گی۔ دوسرا جو ہے، جو پرابلم ہے، جو اس وجہ سے بچہ سٹریس یا ٹینشن کی وجہ سے یہ ذہنی انتشار کا شکار ہے، اس پرابلم کو، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کا وہ پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرے، اس پرابلم کو سالو کرے جس کی وجہ سے وہ نیل بیٹنگ یا بال نوچنے کی جانب یا بال کھانے کی جانب آیا ہے، یا ناک کا مواد کھانے کی جانب ہے۔ ناک کا مواد چھوٹے بچے کھاتے ہیں، ان کو والدین اگر ماں باپ توجہ دیں، تھوڑا سا ان کو بچے میں اویئرنیس پیدا کریں تو بچہ ایسا نہیں کرے گا۔ جو اہم بات ہے کہ بچے کے ہاتھ مصروف رکھیں، اس کے ہاتھ فارغ نہیں ہوں گے تو وہ نیل بیٹنگ نہیں کرے گا۔ اگر ماؤتھ کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہم ماؤتھ کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں بیزی، کیسے وہ بچہ کوئی نہ کوئی چیز ہر وقت منہ میں چباتا رہے، کوئی ایسی ٹافی دے دیں جو کم جو حل ہونے والی ہو، وہ منہ میں رکھے گا، چوستا رہے گا اور اس کا منہ مصروف رہے گا، وہ نیل نہیں ڈالے گا منہ میں۔ اسی طرح چیگم ہے، چیگم وہ ببل ہے، وہ چباتا رہے گا، وہ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہ کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ اپنا کر اپنے بچوں پہ کر سکتے ہیں، بڑے بھی اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ دوسرا، جس ہاتھ کی انگلی کو وہ شروع کرتا ہے، اس انگلی سے اس کو کہیں کہ آج کے بعد اس انگلی کو نہیں کرنا، دوسری انگلی سے بے شک کریں، وہ احتیاط کرے گا، اس انگلی کو چھوڑ دے گا، باقی انگلی کی جانب پھر ایک ایک کر کے اس سے یہ عادت چھڑوائیں۔ یہ کچھ ٹپس ہیں جس کو اپنا کر آپ اپنے بچوں کی بری عادت کو چھڑوا سکتے ہیں۔ اسی طرح بچہ ناک سے مواد نکال کے کھاتا ہے، تو یہ ماں کا مین کردار ہے، وہ بچے کو تھوڑا سا احتیاط کرے، 1 ہفتہ احتیاط کرے گا، بچہ عادت چھوڑ جائے گا۔ اسی طرح کچھ بچے جو ہے نا وہ داڑھی کے بال نوچ کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ عادت وہ تہیہ کر لیتے، اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایسے مسائل جن کی وجہ سے وہ سٹریس کا شکار ہے، ان مسائل کو حل کر دو۔ خوف کی وجہ سے بھی بچے ایسا کرتے ہیں، انگلی چباتے ہیں، ناخن چباتے ہیں، بال نوچتے ہیں، بال کھاتے ہیں، خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو یہ معاملات، یہ نفسیاتی مسائل ہے،
जिस्मानी मसाइल नहीं है। ये वालिदैन थोड़ी सी तवज्जो दे, माँ थोड़ी सी तवज्जो दे, वो आदमी जो यंग है, 15 साल से ज़्यादा उम्र है, 10 साल से, वो खुद 10 साल से ज़्यादा है, वो खुद थोड़ी सी तवज्जो देती इस आदत से जान छुड़वा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इससे अपने बच्चों के लिए बेहतरीन टिप्स अपनाकर उनकी बुरी आदत ये छुड़वा सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। ज़रूर ट्राई करना, ये बच्चों की बुरी आदत है जिसको आप आसानी से इन टिप्स को अपनाकर जान छुड़ा सकते हैं, बच्चों की आदत तब्दील कर सकते हैं, ताकि बच्चा सोसाइटी में, महफिल में, लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना रहे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, आपका बच्चे की अच्छी आदतें होंगी, लोग आपके बच्चे की तारीफ़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट करना मत भूलें। थैंक्स।